أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بات چل رہی تھی ادوار حدیث شیعہ کی. ٹھیک، آج پہنچے ہیں چھٹے دوران امام کاظم علیہ السلام، ساتویں امام کے دور امامت میں. آپ کے زمانے میں، آپ کے وقت شیعوں نے حدیث کے سلسلے میں کیا اقدام کیے ہیں، خود امام اور آپ کے شاگردوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے احادیث کے بارے میں کیا کیا ہے، اس کو دیکھنا ہے. امام کاظم علیہ السلام باعن کے دوران اختناق زندگی مل کر ببرہی طولانی از عمر شریفش در زندان سے پریشون، اما آثار فراوانی از ایشان و یادگار مانده است. این نقل تاریخی هم از اختناق و فشار آن دوران خبر می‌دهد و هم بر اهتمام حضرت و شاگردانشان بر کتابت و حفظ حدیث دلالت می‌کند. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، وہ بہت ہی بندشوں کا، گھٹن کا دور اور گھٹن کا زمانہ تھا. حکومت کی جانب سے سخت پہرا، سخت پابندی تھی. امام کھلے طور پر اسلام کی تعلیمات کو نشر نہیں کر سکتے تھے. آپ کی زندگی کا اکثر حصہ قید خانے میں اور زندانوں میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے آثار آپ کی جانب سے اور آپ کے شاگردوں کی جانب سے موجود ہیں اور مکتوب کیے گئے، لکھے گئے. تمام پابندیوں اور فشار کے باوجود امام نے کتابت حدیث، نشر حدیث کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں نے خاص اہتمام کیا ہے، اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے روایت سے جو نیچے دی جا رہی ہے. پہلے عبارت دیکھتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام باعن کی دوران اختناق زندگی میں کر. اختناق کہتے ہیں گھٹن کا زمانہ، بندشوں کا، پابندیوں کا. باوجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بندشوں اور پابندیوں کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، وہ برہے طولانی از عمر شریفش، اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ در زندان سے پریشون، قید خانے میں اور زندان میں گزرا. اما آثار فراوانی از ایشان بھی یادگار مانده است، لیکن بہت سارے آثار یادگار کی طور پر آپ کی طرف سے محفوظ ہیں. اما آثار فراوانی، لیکن بہت سارے آثار از ایشان آپ کی جانب سے بے یادگار مانده است، یادگار کی طور پر محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں. ان نقل تاریخی، اب یہ جو ایک تاریخی نقل کر رہے ہیں، تاریخ کا ایک حصہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں، اس میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. ہم از اختلاف و فشار ان دوران خبر بھی ہے. اس نقل تاریخی سے آپ کو ساتویں امام کے زمانے میں جو پابندیاں تھیں، جو بندشیں تھیں، جو گھٹن کا زمانہ تھا، ایک طرف اس کو بھی بیان کرتا ہے، اس کی اطلاع دیتی ہے یہ نقل تاریخی. وہم بر اہتمام حضرت و شاگردانشان پر کتابت و حفظ حدیث، اسی طریقے سے آپ کی جانب سے اور آپ کے شاگردوں کی جانب سے کتابت و حفظ حدیث کے سلسلے میں جو اہتمام اور اقدام کیا گیا، اس پر بھی دلالت کرتا ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہے. نقل تاریخی یہ ہے. عن زید نحشلی قال کان جماعت من خاصت ابی الحسن من اہل بیتہ و
شیعته یحضرون مجلس ومعهم فی اکمالهم الالواح ابنوس لطاف و امیال فاذا نطق ابر الحسن بکلمۃ او افتى فی نازلۃ اثبت القوم ما سمعوا منه فی ذلك۔ یہ ایک تاریخی نقل ہے، اس تاریخی نقل میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں باتوں کا ذکر ہے۔ آپ کا زمانہ جو قید و بند کا فشار کا زمانہ تھا اس کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور حفظ و نشر حدیث کے سلسلے میں جو آپ نے اہتمام کیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اس نقل تاریخی میں۔ زید نشہری کہتے ہیں کہ ابی الحسن یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو ان کے اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے مربوط تھی، یعنی آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے اہل بیت کا ایک گروہ ایسا تھا یہ حضرون مجلس ہی، جو آپ کی مجلس میں آپ کی بز میں شریک ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے۔ ومعهم فی اکمالهم الالواح، اور ان کے پاس کیا ہے تختیاں ہوتی تھی اور کاغذات، یعنی وہ چیزیں جو لکھنے والی ہوتی ہیں جس پر لکھا جائے وہ چیزیں ہوتی تھی، یعنی قلم دوات ہوتی تھی، ایسے یوں بول رہے ہیں آسان لفظوں میں، آپ کو ان کے پاس قلم اور دوات ہوتی تھی۔ فَإِذَا نَطِقَ ابی الحسن بِکَلِمَةٍ، جب امام موسی کاظم علیہ السلام زبان کھولتے تھے، نطق کرتے تھے، کلام کرتے تھے، تو اگر ایک کلمہ بھی بولتے تھے یا کوئی فتویٰ دیتے تھے تو وہ جماعت، وہ گروہ سننے کے بعد اسے لکھتی تھی۔ یہ خاص لوگ تھے، چونکہ عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، کسی طریقے کا فیض، کسی طریقے کا بہرہ امام سے حاصل کر سکے۔ لوگوں پہ پابندیاں تھیں کہ امام کے قریب نہ جائیں، امام کے اوپر بھی پابندی تھی کہ کوئی آپ کے پاس نہ آنے پائے۔ تو ہر طرح سے حکومت کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو محضر امام میں نہ پہنچنے دیا جائے، لیکن پھر بھی جو امام کے گھر والے تھے، جو بڑے قریبی ساتھی تھے، وہ لوگ حاضر ہوتے تھے امام کے پاس، اور جو کچھ امام کلام کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، کوئی حدیث بیان کرتے تھے، سننے کے بعد وہ گروہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ کتب و رسالہ ازان حضرت نقل شدہ است بھی تمام بین عناوین اشارے داشت۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کتابیں اور کچھ رسالے ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے نقل کیے گئے ہیں، یعنی جن کی نسبت دی گئی ہے آپ کی طرف سے۔ ان کتابوں کے جو عناوین ہیں یا ان رسالوں کے، وہ اس طریقے سے ہیں: مسند الامام موسیٰ ابن جعفر، مسند ان مجموعے روایاتی، یہ روایتوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت ساری احادیث اور روایتیں ہیں کہ حضرت از پیغمبر نقل کر دے، جن روایتوں کو حضرت نے نبی کریم کی طرف سے نقل کیا ہے۔ وراوی ان مجموعے موسیٰ ابن ابراہیم، اور اس مجموعے کا راوی موسیٰ ابن ابراہیم ابو عمران مروزی بغدادی، ان کتاب چندین بار بطبع رسیدے است، اور یہ کتاب ابھی تک کئی بار چاپ ہو چکی ہے، پبلشڈ ہو چکی ہے۔ مسند الامام موسیٰ ابن جعفر روایتوں کا مجموعہ ہے، احادیث کا گلدستہ ہے۔ رسالہ در جواب پرسشہائے علی ابن سوید، ایک رسالہ ہے جس رسالے میں آپ نے علی ابن سوید کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔
یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں علی ابن سوید. انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے حضرت سے، تو حضرت نے ان سوالوں کا جو جواب دیا ہے وہ اس کا رسالہ ہے کتاب کا کہ در زندان نگاشتے شدے، کہ جو رسالہ زندان کے اندر لکھا گیا کسر سوید اندر نقل کر دیا. سوید کے بیٹے نے اس رسالے کو نقل کیا ہے. ان رسالے بعد تحقیق فاضل مالکی توسط کنگر جہانی امام رضا بچاپ رسید. یہ رسالہ بھی فاضل مالکی کی تحقیق کے ساتھ ایک کمیٹی ہے کنگر جہانی امام رضا، ٹھیک ہاں، ان کی طرف سے یہ رسالہ چھاپا گیا ہے. رسالہ در عقل کہ حضرت آن خطاب بے ہشام ابن حکم ایراد فرمود. ایک اور رسالہ ہے جو عقل کے سلسلے میں ہے، ٹھیک، جس کو حضرت نے ہشام ابن حکم سے خطاب کیا ہے. اصول کافی میں سید رضی نے اس کو نقل کیا ہے. کتاب العقل بالجہل میں رسالہ ہے عقل کے سلسلے میں، بڑی مفید اور بڑی دقیق باتیں ہیں. امام نے عقل کے سلسلے میں ہشام سے گفتگو کی ہے، ہشام سے خطاب کیا ہے. عقل کے سلسلے میں بھی آپ کا وہ رسالہ ہے. رسالہ در توحید کے در پاسخ فتح ابن عبداللہ تحریر شو، ایک رسالہ ہے جس کا عنوان ہے توحید. توحید کے سلسلے میں ایک رسالہ ہے، اور یہ رسالہ توحید بھی فتح ابن عبداللہ کے جواب میں تحریر کیا گیا. فتح ابن عبداللہ توحید کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں، اس کا غلط عقیدہ تھا، اس کے غلط عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے بجز انہا رسالہ ہے دیگر نیز بے حضرت منصوب است. کہ یہ 2-3 رسالے جو ہم نے ذکر کیے ہیں، ان رسالوں کے علاوہ اور بھی رسالے ہیں جن کی نسبت امام کی جانب دی گئی ہے. اہل و دو تن از شاگردان حضرت اہل تعلیم بودے. امام کے جو اصحاب و شاگرد تھے ان میں سے 42 شاگردوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے 13 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک سے زیادہ کتاب لکھی ہے. مثال کے طور پر محمد ابن ابی عمیر، اس نے 92 کتاب لکھی انہوں نے. یونس ابن عبد الرحمن 36 کتاب، علی ابن حسن 21 کتاب، حسن ابن محبوب 10 کتاب. امام کے یہ وہ شاگرد ہیں. کل آپ کے شاگردوں میں سے 42 شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان 42 میں سے 13 شاگرد ایسے تھے کہ جن کی تحریر اور جن کی کتاب ایک سے زائد تھی. یہ ان کا نام یہاں پہ ذکر کیا. مجموع اعصاری کے توسط شاگردان حضرت نگاشتے شد 242 کتاب نباشا. کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شاگردوں کے توسط سے جو آثار لکھے گئے، جو تمام کتابیں لکھی گئیں وہ 242 ہیں. امام کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کی تعداد 242 ہے. شیخ توسی رابعہ نے عن حضرت را 265 نفر برسنت دیا. شیخ توسی نے آپ کے رابعوں کی تعداد 265، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے 7ویں امام سے روایت نقل کی ہے. دوران امام رضا علیہ السلام، تو یہ مختصر ایک اطلاع تھی، جانکاری تھی 7ویں امام کے دور امامت میں شیعوں نے حدیث کے سلسلے میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے. تو دیکھا کہ امام نے بھی اور آپ کے شاگردوں نے بھی اس سخت ترین حالات میں کس طریقے سے روایتوں کو حفظ کیا ہے اور اسے تحریر کیا ہے. دوران امام رضا علیہ السلام، ان دوران کے از وفات امام کاظم در سال
183 قمری آغاز و تا سال 203 قمری ادامه دارد دورانی درخشان و پر اہمیت است. کہنے کہ 8ویں امام کے امامت کا دور 7ویں امام کی وفات سے شروع ہوتا ہے کہ جو 183 میں 7ویں امام کی شہادت 183 میں ہوتی ہے اور اس کے بعد سے پھر 8ویں امام کا دور امامت شروع ہوتا ہے جو 203 تک چلتا ہے. کتنا ہو گیا مولانا؟ 20 سال پورے. یعنی کہ یہ بہت ہی با اہمیت اور درخشاں دور اور زمانہ تھا. ترغیب حضرت بتدوین و نگہداری روایات پر کسی پوشیدہ نیست. یعنی 8ویں امام نے تدوین حدیث کی اور احادیث کی نگہداری کے سلسلے میں جو ترغیب کی ہے، جو تاکید کی ہے، وہ کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے. اسے سب جانتا ہے کہ امام نے کس طریقے سے احادیث اور روایات کی نگہداری اور اس کی تحریر کے سلسلے میں تاکید فرمائی ہے، ترغیب اور تشویق کی ہے. ترغیب حضرت بتدوین و نگہداری روایات، روایتوں کی نگہداری اور اس کی تدوین کے سلسلے میں حضرت نے جو ترغیب کی ہے، بٹ کسی پوشیدہ نیست، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وقتی شخصی حدیثی را بر کاغذی نشان میدهد حضرت تاکید میکند آن را به پوستی بنویستا ماندگار بماند. جب کوئی شخص کاغذ پہ لکھی ہوئی کسی حدیث کو پیش کرتا تھا آپ کے سامنے تو امام تاکید کرتے تھے کہ یہ کاغذ ہے، اس کی عمر کم ہے، اس حدیث کو کسی چمڑے پہ لکھو تاکہ یہ حدیث محفوظ ہو جائے. کاغذ پہ رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ کاغذ جلدی بوسیدہ ہو جائے، پارا ہو جائے، تو کاغذ کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ضائع ہو جائے گی. لہذا امام تاکید کرتے تھے کہ اس کو چمڑے پہ لکھ لو کیونکہ اس کی مدت زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ دنوں تک باقی رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. تو وہ چیز کہ جس پر حدیث لکھی گئی ہے، جتنی عمر اس کی ہوگی حدیث کی بھی جتنی زیادہ دنوں تک وہ باقی رہے گا، حدیث بھی باقی رہے گی. وقتی شخصی حدیثی را بر کاغذی نشان میدهد، جب کوئی شخص کسی حدیث کو کاغذ کے اوپر آپ کو دکھاتا ہے تو حضرت تاکید میکنه، تو حضرت تاکید کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ ان را بے پوستی بے نویس، کہ اس روایت اس حدیث کو کسی چمڑے پر لکھ لو تا ماندگار بماند، تاکہ محفوظ رہے. زمانی کی علی ابن اسباط از تفسیر وکان تحتہ کنز لهما میں پرسد میخواهد آن را بنویسد، حضرت با انگشتش دبات در اختیارش میدهد تا آن را بنویسد. یہ علی ابن اسباط یہ امام کے 5 شاگردوں میں سے ہیں. انہوں نے 8ویں امام سے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پوچھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. جب اس کی تفسیر امام سے پوچھتا ہے اور اس کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت اس کے اختیار میں خود دوات دیتے ہیں، سامنے دوات لا کر کے رکھتے ہیں تاکہ علی ابن اسباط اس کو تحریر کر سکے. یہ بھی تاکید ہے، ایک طریقے سے خاص توجہ ہے. نوشتہائی کے بے حضرت رضا علیہ السلام منسوب شدہ بسیار از کے الجملہ عبارت انداز، حضرت کی جانب جو تحریریں منسوب ہیں، جو آثار منسوب ہیں، ان کی تعداد بہت ہے.
8ویں امام کی طرف بہت ساری کتابوں اور بہت سارے آثار کی نسبت کی گئی ہے. ان میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1 صحیفۃ الرضا یا مسند الامام الرضا ہم نامیل شدہ است. یہ صحیفۃ الرضا کہہ لو یا مسند امام رضا. در این اثر حضرت روایاتی باباستے پدرانش اور پیمبر نقل بھی گنا ہے. کہہ رہے کہ حضرت اپنے اس اثر میں اپنی اس کتاب کے اندر اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے نبی کریم کی حدیثیں نقل کرتے ہیں. ان کتاب بارہا پہ چھاپ رسیدے است. یہ کتاب آج بھی دسترس میں ہے. کئی مرتبہ یہ کتاب چھپ چکی ہے, چھاپ ہو چکی ہے. دوسری کتاب الرسالۃ الذہبیہ کی حاوی نصائح طبی حضرت برائے مامون عباسی و چندین بار بچاپ رسیدے ہے. رسالہ ذہبیہ کہ جس میں حضرت نے مامون عباسی کے لیے کچھ طبی نصیحتیں کی ہیں. طبی نسخے ہیں, علاج کے طریقے سمجھ رہے ہیں, کس بیماری کا کیا علاج ہے, کس طریقے سے کیا جائے گا. طبی باتیں ہیں, ڈاکٹری کی باتیں ہیں. اس میں یہ کتاب بھی ملتی ہے طب امام رضا علیہ السلام کے نام سے. الرسالۃ الذہبیہ کی حاوی نصائح طبی حضرت کی طبی نصیحتیں, جس کے اندر ہیں برائے مامون عباسی. مامون عباسی کے لیے, مامون جو امام کے دور امامت میں خلیفہ تھا, اس کے لیے امام نے کچھ طبی نسخے اور کچھ طبی حکمتیں اور نصیحتیں بیان کی تھی. اس رسالے کے اندر وہ نصیحتیں ہیں. 35 بار میں چھاپ رسیدے است. یہ رسالہ بھی کئی مرتبہ چھپ چکا ہے. امالی الرضا کے املاء حضرت بے علی ابن علی خزائی برادر دیبل خزائی. امالی امام رضا یہ تیسرے جو حضرت نے املا کیا تھا, بولا تھا دیبل خزائی کے جو شاعر اسلام ہیں, اور ان کے بھائی علی ابن علی خزائی کو حضرت نے املا فرمایا تھا اور انہوں نے لکھا تھا. دوسرے اور بھی رسالے ہیں جو حضرت کی طرف منسوب ہے. درین عصر ہفتہ دو تن شاگردان حضرت طالب حدیثی دارن. آپ کے دور امامت میں 72 افراد آپ کے شاگردوں میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حدیثی کتابیں لکھی ہیں کہ در مجموع 207 کتاب تصنیف کردہ. مجموعاً آپ کے 72 شاگردوں نے کل 207 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں, تحریر فرمائی ہیں. درمیان انہامی توان از حسین ابن سعید احوازی باسی اثر کہ آپ کو ان شاگردوں میں سے حسین ابن سعید احوازی انہوں نے 30 کتابیں, صفوان ابن یحییٰ 16, محمد ابن عمر واقدی 28, موسیٰ ابن قاسم 15. یہ وہ شاگرد ہیں آپ کے کہ جنہوں نے یہ کتابیں تحریر فرمائے ہیں, یعنی ان کی کتابوں کی تعداد یہ ہے. راویان حضرت در رجال شیخ توسی 318 طنز بادشاہ. امام رضا علیہ السلام سے جن راویوں نے حدیث نقل کی ہے ان کی تعداد ہے 318. یہ چھٹا اور ساتواں دور, 7ویں امام اور 8ویں امام کا حدیث شیعہ کے سلسلے میں گزر گیا. کل انشاءاللہ 8واں دور امام محمد تقی علیہ السلام کا